اب کچھ VIP جو ہے اقوال زریں پہلے سن لیجیے۔ اگر تمہارے اندر 4 خصلتیں موجود نہیں ہیں کہ تم بدبخت ہو جاؤ گے۔ ایسا کہنا ہمارا نہیں ہے، یہ کہنا ہے بزرگان دین کا کہ اگر تمہارے اندر 4 خصلتیں موجود نہیں ہیں تو تم بدبخت بھی ہو سکتے ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے والے ہیں حضرت فتح بن سخرف اور ابو محمد عبداللہ بن خفیف اور بہت سارے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت انطاقی رحمۃ اللہ اور تمام بزرگوں کا اس میں متفقہ رائے ہے۔ نمبر 1، کہ اے مریدو در حقیقت 4 چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر غور فرمائیے گا۔ نمبر 1 وہ ہے تمہاری آنکھیں، نمبر 2 تمہارا زبان، نمبر 3 تمہارا دل، اور نمبر 4 جو ہے خواہشات۔ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اپنی آنکھ کا خیال رکھو، اس سے اس چیز کی طرف نہ دیکھو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تمہارے لیے جو حلال نہیں ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو۔ اس پر غور فرمائیے گا، بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ادھر آپ نہیں دیکھیے آنکھ اٹھا کر جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت رکھو اور وہ یوں کہ اس سے وہ بات نہیں نکالو جس کے متعلق اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے لیکن آپ وہ بات نکال رہے ہیں جو نہیں نکالنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنے دل پر نظر رکھو، اس میں کسی مومن کے خلاف کوئی کھوٹ اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مومن کے خلاف، اس کا مطلب آپ مشرک کے خلاف، منافق کے خلاف اگر رکھتے ہیں کچھ تو کوئی بات نہیں، لیکن مومن کے خلاف اگر آپ کینہ رکھتے ہیں تو یہ قطعی غلط ہے۔ اور نمبر 4، اپنی چاہت پر نظر رکھو کہ کسی بری شے کی چاہت ہرگز نہ کرا کرو، ہرگز نہیں رکھو۔ اسی پر ایک قصہ ہے، حدیث کے مطابق یہ ہے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نام کا ایک صحابی تھے، نام تھا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ وہ نوجوان تھے اور حضور سرور کائنات کی خدمت میں ہی رہتے تھے، اور انصاری تھے۔ مدینہ منورہ میں وہ رہتے تھے اور حضور سرور کائنات کی خدمت میں اکثر وہ رہا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے آ رہے تھے، اور چونکہ اس زمانے میں اس طرح کا مکانات تو ہوتا نہیں تھا، اکثر جھوپڑی وغیرہ رہتا تھا اور کچھ گھیرا بندی رہتا تھا، تو آنے کے وقت میں وہ جو ہے ایک گھر کی طرف جھانک کر دیکھا تو ایک ان کی جو اہلیہ تھی وہ غسل کر رہی تھی، لہٰذا وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تو ان کو یاد آ گیا کہ حضور سرور کائنات کو اس کا خبر ہوگا، تو پھر ہم ان سے منہ کس طرح ملائیں گے۔ اور شرمندگی کے مارے وہ حضور کے پاس نہیں گیا اور جنگلوں کی طرف بھاگ گیا۔ مدینہ منورہ کے جو جنگلات تھے اس وقت، اس طرف وہ بھاگ گیا کہ اب ہم حضور سرور کائنات کے نظروں ملانے کے قابل اب ہم نہیں رہے، اس لیے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یعنی جھانک کر دیکھنا بہت بڑا گناہ۔ لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ گئے اور حضور سرور کائنات کے پاس نہیں پہنچ کر 40 دن وہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے، اور جنگل میں یہ کہہ کر پکارتے تھے، 12 بجے رات میں اٹھ کر اور جنگل کے باہر آتے تھے اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ کہتے ہوئے پھر لوٹ جاتے تھے۔ جب 40 دن گزر گیا، حضور سرور کائنات نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے اور تمام سے کہ آخر وہ ثعلبہ گیا کہاں؟ حالانکہ وہ جانتے ہوں گے، لیکن حضرت عمر فاروق کو اور سلمان فارسی کو بلا کر انہوں نے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں گیا ہے، اس کا ذرا پتہ کرو۔ کہیں حضور آپ بہتر جانتے ہوں گے، حضور سرور کائنات ہیں، آپ کو ہر چیز کا خبر ہے۔
اسی وقت جبرائیل امین آ گئے اور اس کے بعد خبر دیا کہ آپ کا جو سالبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنگلوں میں بھٹک رہا ہے اور ہم سے معافی کا طلبگار ہے، تو کیا اس کو معاف کر دیں؟ اب یہاں پر یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سرور کائنات سے مشورہ کتنا بہترین لیتے ہیں، اس کو پر غور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں حضور سرور کائنات کے مشورے پر چلتے ہیں، ایسا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سالبہ ہے وہ جنگلوں میں بھٹک رہا ہے اور گناہ کی معافی کا طلبگار ہے، کیا اس کو معاف کر دیں؟ کیسے ہو؟ یہ پوچھنے کے بعد حضور سرور کائنات نے کہا کہ اے سلمان فارسی اور عمر فاروق، آپ لوگ جائیے، اسی جنگل میں کہیں گھوم رہا ہوگا، آپ لوگ جا کے پتہ لگائیے اور اس کو پکڑ کے ہمارے پاس لائیے، اس کو بلا کے لانا ہوگا۔ اب دونوں آدمی کو جو آدیش مل گیا، حکم مل گیا اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ دونوں وہاں سے چل دی۔ جب جنگل کے نزدیک پہنچے تو ایک چرواہا جو ہے بکری چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی ادھر کوئی نوجوان آدمی کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا جو ہے وہ کیا کہا کہ وہ آدمی جو جہنم کی آگ سے تمام گھومتے رہتا ہے، اسی بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا؟ ان کو بڑا حیرانی ہوا کہ بھائی آپ کیسے جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تمام گھوم رہا ہے؟ کہا ہاں، ہم جانتے ہیں کہ وہ رات کے 12 بجے نکلتا ہے جنگل سے اور اپنا سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے پکارتا ہے کہ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کو تو معاف کرنے والا ہے، ہم کو معاف کر دے۔ یہی کہتے ہوئے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ کیا آپ نے اس کو کبھی دیکھا ہے؟ کہیں دیکھا نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں۔ تو کہیے کہ آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کہ پہنچا سکتے ہیں کہ آپ انتظار میں رہیے، 12 بجے رات میں وہ آئے گا۔ آپ ان کو ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو 12 بجے رات میں ضرور نکلے گا اور اسی طرح سے کہتے ہوئے نکلے گا کہ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وہ کون تھے؟ وہی حضرت سالبہ۔ تو ٹھیک وہ ان لوگ دونوں آدمی وہاں پر رک گئے اور ٹھیک 12 بجے جب رات ہوا، لگ بھگ اس زمانے میں گھڑی نہیں تھا، لیکن آدھی رات ہونے کے بعد وہ سالبہ ادھر سے نکلا اور یہی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حضرت عمر فاروق کہیں رک جاؤ، کہیں نہیں ہم کیوں رکیں، آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کیا؟ کہا بالکل، اللہ کے رسول نے آپ کو بلانے کے لیے ہم لوگوں کو 2 آدمی کو بھیجا ہے، آپ چلیے۔ کہیں نہیں بھائی ہم نہیں جانے کے قابل ہیں، ہم حضور سرور کائنات سے منہ کس طرح دکھاویں گے، اس لیے ہم جانے کے قابل نہیں ہیں۔ کہیں نہیں، اسی لیے تو بلائیں حضور سرور کائنات۔ کہا اس شرط پر جائیں گے کہ جب حضور سرور کائنات مدینہ منورہ کے مسجد نبوی میں جب وہ نماز کی حالت میں ہوں گے اور اس وقت جب حضرت بلال جب کہتے ہوئے ہوں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ سنتے ہیں نا، جمعہ میں جاتے ہیں، تو اس وقت ہم کو اگر ان کے پاس لے جایا جائے گا تو ہم جانے کو تیار ہیں۔ یہ سالبہ بولا۔ کہا ٹھیک ہے، اسی وقت آپ کو پیش کیا جائے گا، آپ کا یہ شرط منظور ہے، لیکن حضور سرور کائنات آپ کو بلائے ہیں، آپ کو چلنا ہوگا۔ دونوں آدمی پکڑ کر کے جو ہے آہستہ آہستہ، چونکہ وہ لاغر ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، تو دونوں آدمی حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق ان کو لیتے ہوئے آئے اور ٹھیک اسی وقت پیش کیا جس وقت حضور سرور کائنات اور حضرت بلال قد قامت الصلاۃ پکارے اور وہ حضور سرور کائنات نماز میں مشغول ہوئے۔ تب ان کو لانے کے لیے جب گیٹ پر لایا گیا تو وہ سالبہ گس کھا کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ گیٹ پر ہی، مسجد کے گیٹ پر ہی وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اور وہ دونوں آدمی ان کو چھوڑ کر اس کے بعد حضور سرور کائنات کے پاس چلے آئے۔ تو کہا کہ ان کو لایا سالبہ کو؟ کہا ہاں حضور لائے ہیں، لیکن وہاں پر گس کھا کے گرا ہوا ہے۔ کہیں گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لاؤ، پانی انہیں چھیٹ کر اس کو بے ہوشی دور کرو، اس کے بعد لاؤ ہمارے پاس۔ تو جب ان کو لایا گیا پھر پکڑ کر کے، تو حضور سرور کائنات نے پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو کہا حضور بتانے کے قابل نہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ کہیں سنو،
اللہ نے تمہارے لیے ایک آیت بھیجا ہے جو ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہی آیت نازل ہوا تھا حضرت ثعلبہ کے شان میں، ایک طرح سے نازل ہوا کہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ کہا یہ آیت نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ جب سنا تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ یہ سننے کے بعد ثعلبہ پھر بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا تو بہت لاغر ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اپنے گھر کی طرف پہنچا دو۔ تو وہ خوشی کے مارے جو گھر پہنچا تو پھر بیمار پڑ گیا، کمزور تھا ہی، اور 3 دن جب بیمار رہا تو حضور سرور کائنات نے پھر پوچھا کہ بھائی ثعلبہ پھر یہاں نہیں آیا؟ کہ حضور وہ بیمار ہو چکا ہے، کہیں کہ ہم لوگ سبھی مل کے چلیے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو ہم لوگ سب مل کے جب صحابہ کے ساتھ جب حضور سرور کائنات اس کا گھر پر پہنچے تو وہ ایک طرح سے بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ حضور سرور کائنات اس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا تو وہ اپنا سر کو نیچے اتار دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم اپنا سر کو نیچے کیوں کر لیتا ہے؟ چونکہ ہمارے زانو پر ہے۔ کہ حضور یہ سر آپ کے زانو پر رہنے کے قابل نہیں، اور پھر بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد اسی وقت وہ فوت کر گیا۔ اللہ کے رسول کو بہت غم ہوا، اور اس کے بعد ان کا تقسیم تفہیم جو بھی کرنا تھا انہوں نے اسی وقت اپنے ساتھ کیا، اور اس کا جو ہے جنازہ نماز پڑھا کر جب چلنے لگے تو وہ چوا کے بل چلتے ہیں، یعنی پنجہ پر چل رہے تھے حضور سرور کائنات۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں چلتے تھے۔ کہنا اتنے فرشتوں کی جھنڈ ہے، اتنے فرشتے آئے ہوئے ان کو لے جانے کے لیے، فرشتے اتنا آئے ہوئے ہیں بے شمار کہ ہم کو چلنے میں تکلیف پہنچ رہا ہے، ہم کیسے چلیں؟ یعنی اس کے لے جانے کے لیے، ثعلبہ کو لے جانے کے لیے اتنے فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے۔ گناہ تو معاف کروے کیا، اور معاف کرنے کے باوجود اب اس کو لے جانے کے لیے ہزاروں فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ گناہوں کو معافی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس شرمندگی سے جب نہیں آ رہا تھا، اور ایک گناہ پر اتنا وہ نادم تھا۔ آج اس زمانے میں لوگ لاکھوں گناہ کر رہے ہیں اور ذرا سا شرمندگی بھی نہیں آتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک گناہ جو ہے ایک معمولی گناہ تھا، لیکن وہ اتنا شرمندہ تھے کہ حضور کے طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب اس زمانے میں کیا ہونا چاہیے کہ کم سے کم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بہت کمی ہے۔ اس لیے جس طرح سے نماز فرض ہے اس طرح سے آپ کا توبہ بھی مومنین کے لیے فرض ہے، بزرگان دین کے حساب سے، کہ توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، اور توبہ کرنے سے اس کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو توبہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔